میں بعض حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور نے ایک خبر دی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا یقرؤون القرآن، قرات کریں گے قرآن کی. ایک ہے تلاوت، ایک ہے قرات، وہ جو اب فن بن گیا. ولا یجاوز حناجرہم، لیکن وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، دل تک کبھی نہیں جائے گا، نہ دل میں داخل ہوگا نہ دل سے نکلے گا. یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا. یہ ہے ایک فنکار، جیسے گویے فنکار ہیں ایسے ہی اس کو بھی ایک فن بنا لیا گیا. یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک ایسا شخص جو سودی کاروبار کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے. صاف فرما دیا گیا، ترمذی کی روایت ہے حضرت صہیب رومی سے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا ہو، اس کا قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں. جب ایمان ہی نہیں تو تلاوت سے کیا فائدہ ہوگا. اور ایک سب سے زیادہ سخت روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل کی ہے، اکثر منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قاریوں پر مشتمل ہوگی. بہرحال اللہ اس سے تو بچائے، لیکن جو میں نے آپ کو صحیح طریقہ بتایا، ٹھہر ٹھہر کر اپنی اچھی سے اچھی آواز میں تجوید کا لحاظ کر کے، کہ با کیسے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے، ٹپ آف دی ٹنگ سے تا، ہا حرف سے نکلتا ہے، حمزہ علیحدہ شین، الف اور عین میں کیا فرق ہے، یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. سین اور شین کا فرق معلوم ہونا چاہیے. اور اس میں انسان چھوٹا کاف اور بڑا کاف، قلق کاف بڑا جو ہے قلقلے کے ساتھ نکلے، اس کے ساتھ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے. یہ تو جو بھی لوگ چاہے وہ عمریں ان کی 50 برس ہو گئی ہو، لیکن اگر انہوں نے قاعدہ یسرن القرآن کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے، یا نورانی قاعدہ کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے، تو اب بھی وقت ہے پڑھو، تاکہ قرآن کو صحیح طریقے پر ادا کر سکو. ورنہ آپ نے عین کو حمزہ بنا دیا تو معنی بدل جائیں گے، بڑی ہے کو چھوٹی ہے بنا دیا تو معنی بدل جائیں گے. آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے. اور یہ عام طور پر ہماری مساجد میں جو ائمہ ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے قاری نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ عالم ہوتے ہیں، ان کا سارا زور گزرا لگتا ہے علوم پر، عربی زبان پر. لیکن جو آپ کے ہاں مؤذن ہوں گے، خادم ہوں گے، یہ ہوتے قاری، یہ عالم نہیں ہوتے. تو کسی سے، میرے سب سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد، جب انہوں نے BA آنرز کر لیا تھا فلسفے میں، تو ایک روز میں نے کراچی میں اس وقت ہم ہوتے تھے سب، وہ بھی تھے، میں نے قرآن پڑھتے دیکھا. میں نے دیکھا قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو، وہ سامنے کی مسجد، اور اس مسجد میں بڑی شاندار مسجد، خیر اب بن گئی ہے، پہلے نہیں تھی. اس مسجد کا جو امام صاحب تھے وہ تو بہت ہی بری قرات کرتے تھے، بہت بری. اس میں تو ہمیشہ دل میں دعا ہوتی تھی خدا کے لیے وہ کہیں گئے ہوئے ہوں اور اس وقت نماز میں نہ ہو. لیکن جو وہاں کا خادم تھا بہت خوبصورت قرات کرتا تھا. تو میں نے ان سے کہا تھا تم نے کر لیا ہے BA آنرز ان فلسفی، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ قرآن پڑھنا بھی آ گیا ہے. اب اس کے سامنے زانو تلمس طے کرو، وہ جو ہے جو خادم ہے مسجد کا، مؤذن ہے، اس کے سامنے بیٹھو اور اس سے یسرن القرآن یا جو ہے نورانی قاعدہ پڑھو. تو یہ ہے تجوید بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ایک قراءت کے اندر خاص صناعی پیدا کرنا، خاص جس سے کہ لوگ خوش ہوتے ہوں، سانس لمبا کھینچ لیا ہے، اس پر نعرے لگ رہے ہیں، پھر یہ نہیں. بلکہ قرآن مجید کو ہم نے دیکھا ہے، جو استاد القراء تھے خلیل حسنی، وہ زیادہ لمبا سانس کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے تھے. ہاں آیت ہی لمبی ہے تو وہ لمبا چڑھاتے تھے تاکہ آیت کے ساتھ ختم ہو جائے.
قاری عبد الباسط سبز جو ہے ان کا تو یہ تھا لمبے سے لمبا سانس اور اسی پر پھر نعرے لگتے تھے. بہرحال دیکھیے، ایک ہے قرآن کی تلاوت، ایک ہے قرآن کی ترتیل، ایک ہے قرآن کی قرأت. میں نے ان کے فرق آپ کے سامنے واضح کیے. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ، تلاوت کرتے رہا کرو بطرز ترتیل. رتلناہ ترتیلا، اللہ نے اتارا بھی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اسی طرح اس کی ترتیل ہونی چاہیے پڑھنے میں بھی. اس سے تمہارے اندر ایمان راسخ ہوگا، اور ایمان راسخ ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے. بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی آزمائش، بڑے سے بڑے امتحان میں کھڑے رہو گے. جیسے کہ ابراہیم کھڑا رہا ہمارا بندہ، اس کے سامنے آگ کا الاؤ ہے، اسے اوپر رکھا ہوا کھڑا ہوا ہے. جیسے تیراک جو ہے وہ جو سوئمنگ پولز ہوتے ہیں اس کے ساتھ سٹیج بنے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ چھلانگ لگاتے ہیں. اب وہ آگ کا الاؤ ہے، کہا جا رہا ہے کود جاؤ، اور کود گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.